بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے عزیز سامعین، ذرا تصور کیجئے وہ وقت جب پوری دنیا ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت سسک رہی تھی، کمزور پس رہا تھا، طاقتور غریبوں کا خون چوستا تھا، اور عبادت گاہوں میں اللہ کی بجائے لکڑی اور پتھر کے بت سجے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جسے تاریخ زمانہ جاہلیت کہتی ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ہستی کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہستی جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج عطا کیا، جن کا نور صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کے ماتھے سے لے کر ایک ایک نبی کے ذریعے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ امانت حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں اتر گئی۔ لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ ایسے حیرت انگیز اور سنسنی خیز واقعات رونما ہوئے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں لکھے گئے۔ یہ واقعات محض اتفاق نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارے تھے کہ اب دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ آئیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت کے مناظر کو دیکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ کعبہ کے وارث تھے، لیکن وہی کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، اس کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ لوگ انہی بتوں کے آگے جھکتے، نظر و نیاز پیش کرتے اور انہیں اپنا معبود مانتے۔ اس وقت عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ماں کی ممتا چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ اسے زندہ رہنے دو، لیکن معاشرہ کہتا تھا کہ بیٹی ناپسندیدہ بوجھ ہے۔ طاقت ہی قانون تھی، طاقت جو چاہے کر گزرتا ہے۔ کمزور کے پاس کوئی پناہ نہ تھی۔ معمولی بات پر قبیلے لڑ پڑتے اور نسلوں تک کا خون بہا دیتے۔ شراب، جوا، چوری، قتل اور فحاشی عام تھی۔ انسانیت کے باوجود ظلم و گناہ کی چادریں تنی ہوئی تھیں۔ یہی وہ ماحول تھا جب انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی، کاش کوئی آئے جو ہمیں اندھیروں سے نکالے اور روشنی عطا کرے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، ایک رات خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے شکم سے ایک نور نکلا جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ اس خواب کی علامت تھا کہ ان کے بطن سے ایک ایسی ہستی جنم لینے والی ہے جس کی ہدایت اور روشنی پورے عرب ہی نہیں بلکہ دنیا تک پہنچے گی۔ فارس کے بادشاہ نوشیروان کے عظیم محل ایوان کثری کے 14 کنکرے گر پڑے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ فارس کی سلطنت اپنی طاقت کے بلبوتے پر فخر کرتی تھی، لیکن یہ واقعہ آنے والے زوال کی نشانی تھا۔ علماء نے یہ کہا، یہ 14 کنکرے اس بات کی علامت ہے کہ فارس کے بادشاہوں کی 14 نسلیں باقی ہیں، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور تاریخ نے یہ بات سچ ثابت کر دکھائی ہے۔ ایران میں ایک آگ تھی جسے لوگ 1000 سال پہلے پوج رہے تھے۔ وہ آگ رکے بغیر چلتی رہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قریب وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ گویا یہ اعلان تھا کہ اب باطل کے چراغ بجھ جائیں گے اور توحید کے نور چمک جائے گا۔ ایران ہی میں ایک جھیل تھی جسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ وہاں پوجا پاٹ کرتے، لیکن اچانک وہ جھیل خشک ہو گئی۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ اب شرک کی بنیادیں ختم ہو رہی ہیں۔ شیاطین صدیوں سے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی گفتگو سن لیتے اور نجومیوں تک خبریں پہنچاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے اور شہاب ثاقب ٹوٹے ہوئے ستارے برسنے لگے۔ شیاطین یہاں بھی جاتے، آگ کے شعلوں سے جلا دیے جاتے۔ گویا یہ اعلان تھا کہ اب وہی آسمان سے نازل ہوگی اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھتے تھے۔ جب یہ واقعات رونما ہونے لگے تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ مدینہ کے یہودی علماء کہتے تھے، یہ وہ وقت ہے جب آخری نبی آنے والے ہیں، کاش وہ ہمارے قبیلے میں پیدا ہوں۔ نجومی اور روحانی پیشوا بھی حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے،
لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ رحمت للعالمین کی آمد قریب تھی۔ اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا، رات کا وقت تھا، حضرت آمنہ کے گھر نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن تھا۔ داعیہ شفا بنت عوف کہتی ہیں کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایسے لگ رہے تھے جیسے چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ ظلم کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ مکہ کی سرزمین سے وہ آواز بلند ہوئی جس نے بت پرستی کو توڑ دیا تھا۔ کمزوروں کو سہارا ملا، یتیموں کو پناہ ملی، عورت کو عزت ملی اور انسانیت کو آزادی ملی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندھیرے دور ہوئے، روشنی پھیلی اور انسانیت کو نجات ملی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں۔ اگر ہم سچ بولیں، انصاف کریں، رحم دل بنیں اور اللہ کی عبادت کریں تو دنیا ایک بار پھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیارے سامعین، سہیل بکی بن مخلد الحافظ کی تفسیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے اپنے والد اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کیا کرتا تھا۔ جس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس روز اس نے قریش کی ایک مجلس میں ان سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آمنہ بنت وہب کے بطن سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر اس بچے کو دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اس مکان پر پہنچے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر یہودی کے مزید درخواست پر آپ کو مکان سے باہر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت کا نور تھا، جس کے اثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے یہ تجھے کیا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں وہ یہودی رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ خیر تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت مبارک ہو۔ اب تمہاری ستوت کہ اب یہ خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے صالحہ بن ابراہیم علیہ السلام نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسد بن زرار کے حوالے سے کہا کہ ایک روز مکے میں یحییٰ بن عبد الرحمن کے پاس لوگ بے تحاشا دوڑے چلے آ رہے تھے، جن کے پیچھے پیچھے حسان بن ثابت پکار پکار کر کہہ رہے تھے، آج یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن میں اس کا غلام بنوں گا۔ کل مدینے میں ایک یہودی کہہ رہا تھا، اے یہودیوں یاد رکھو کہ مکے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ یہودی بولے، تجھے کیا ہو گیا ہے اور یہ تو کیوں کہہ رہا ہے یہ سب؟ وہ یہودی بولا، کل رات آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس سے مجھے معلوم ہوا کہ احمد نام کا ایک بچہ آج رات کو مکے میں پیدا ہوگا جو آگے چل کر نبی ہوگا، اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں
अबी बकर बिन अब्दुल्ला आमरी की ज़ुबानी और चंद दूसरे मसनद रवैयों के अलावा अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद और इनके वालिद के हवाले से बयान करते हैं कि एक रोज़ अबी सईद, जैसा कि इन्होंने बताया, बनी शहाल में ठहरे हुए थे, जहाँ इन्होंने किसी से मक्का में किसी गैर मामूली बच्चे की वलादत की खबर नहीं सुनी। लेकिन जब वो अगले दिन अपने कुछ साथियों के साथ कबीला हर्ब में वहाँ पहुँचे तो इन्होंने यूशा यहूदी को कहते सुना कि मैं देख रहा हूँ कि अहमद नाम का एक नबी मक्के में पैदा होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि अहमद नाम का एक नबी मक्के में पैदा होने वाला है। ये सुनकर बनी अशहाल के एक शख्स खलीफा बिन अशहाली ने यूशा से कहा, तू मजाक तो नहीं कर रहा? अच्छा बता, किस नबी के औसाफ क्या होंगे? यूशा बोला, इसका ज़ुहूर हरम की तरफ से होगा। इसका कद न छोटा होगा न बहुत तवील। इसकी आंखों में सुर्ख टोरे होंगे। लिबास के साथ इसके सर पर अमामा होगा और अक्सर गधे पर सवार हुआ करेंगे। जब खलीफा बिन इशहाली ने अपने कबीले में वापस जाकर यूशा यहूदी की ज़बान से सुनी हुई ये बातें सुनाई तो इस कबीले वाले यकज़बान होकर बोले, तो तुम एक यूशा की बात करते हो? कल से यसरब के तमाम यहूदी यही बातें कर रहे हैं। इसके अलावा मालिक बिन सनान बताते हैं कि वो इस रोज़ अपने घर से निकलकर इत्फाकन कबीला बनी करीज़ा में चले गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से लोग जमा होकर नबी की विलादत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़ुबैर बिन बता कह रहा है कि आसमान पर एक सुर्ख सितारा नमूदार हुआ है और ऐसा सितारा सिर्फ इस वक्त नमूदार होता है जब कहीं कोई नबी पैदा होता है। आज जो नबी पैदा हुआ है इसका नाम अहमद है, जो आखिरी नबी का नाम है, और वो हिजरत करके यहीं आएगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने ज़ुबैर बिन बता की ये बातें बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ुबैर बिन बता अपनी ज़िंदगी में मुसलमान हो जाता तो इसकी सारी कौम ईमान ले आती, क्योंकि वो भी इसका इत्बा करता। अबू नईम चंद दूसरे सका रवैयों के अलावा ज़ैद बिन साबित के हवाले से कहते हैं कि बनी करीज़ा और बनी नज़ीर के यहूदियों ने कहा था कि सुर्ख सितारा सिर्फ दुनिया के आखिरी नबी की विलादत पर तुलू होगा, इसका नाम अहमद होगा और वो हिजरत करके यसरब आएंगे। हमारे लिए इसकी अतायत लाजमी है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा कर मदीने तशरीफ़ ले गए तो वही यहूदी बरबनाए हसद अपने इस कौल से फिर गए और कुफर पर अड़े रहे। प्यारे नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है तो एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।